الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا پچھلا سبق جو ہے یہاں سے شروع ہوا تھا، جس میں کیا ہے متن کی عبارت اعلم ان اصول الشرعی صلاحتن، کہ تو جان کہ شریعت کی اصل کتنی ہیں، 3 ہیں. تو اس کے لیے جو ہے بطور تمہید صاحب نور الانوار نے فرمایا کہ ثم اعلم، پھر تو جان کہ کیا ہے اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے اور ایک حد لقبی ہے، اور ایک ہی کس کی غرض و غایت ہے اور ایک اس کا موضوع ہے. کہتے ہیں جب ماتن نے مصنف نے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا تو ہم نے انہی کے طرز پر اس باتوں کو لپیٹ دیا، مطلب ہم نے بھی ذکر اس کو کھول کر نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن لا بد ہونا، لیکن وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ضروری تھا کیا جان لی جائے تعریف. تو ضروری ہے یہاں پر کہ جان لیا جائے کہ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ادلہ کے ذریعے احکام کو ثابت کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گئی علم اصول فقہ کی تعریف. پھر آیا تھا علم اصول فقہ کا موضوع، اور اس میں اصول فقہ کا موضوع المختار، مختار قول کے مطابق وہ ادلہ شریعہ بھی ہیں اور احکام دونوں ہیں. ہاں، ادلہ جو ہے اس حیثیت سے علم اصول فقہ کا موضوع ہے کہ یہ احکام کو ثابت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مثبت ہیں. اور احکام جو ہے دوسرا اس حیثیت سے موضوع ہے علم اصول فقہ کا کہ یہ کیا ہے مثبت ہیں، یعنی ثابت ہوتے ہیں. اور مصنف نے ذکر کیا ادلہ کے احوال کو کتاب کے آغاز میں، اور احکام کے احوال کو ذکر کیا کتاب کے آخر میں، ادلہ سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی دلائل کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد. پھر فرمایا کہ تو جان کے اصول شرع 3 ہیں. پھر بتایا اصول کیا ہے، اصل کی جمع ہے، اور اصل کی تعریف کیا ہے، ما یبتنی علیہ غیر ہو، جس پر غیر کی کیا ہو بنیاد ہو، جس پر غیر کی کیا ہو بنیاد. اور مراد اس اصل سے کیا ہے، یعنی اصل سے یہاں پر کتاب کے اندر اصل سے کیا مراد ہیں، اصل سے مراد یہاں پر دلائل شرعیہ، ٹھیک ہے، یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس. ٹھیک ہے، اب شرع کا لفظ بولا تو کہتے ہیں اگر شرع کا لفظ مصدر ہو، مصدر یا تو مبنی للفاعل یعنی شارع کے معنی میں ہوگا، تو متن کی عبارت کہ ان اصول الشرع اصلاحتن، تو شرع پر الف لام جو ہوگا وہ پھر کیا ہوگا واللام فیہ للعہد، پھر لام اس میں کیا ہوگا عہد خارجی کا ہوگا. یعنی شرع پر الف لام کس کا ہے، اگر شرع کا لفظ بمعنی اس مصدر مبنی للفاعل یعنی شارع کے معنی میں ہوگا تو اس پر الف لام عہد خارجی کا ہوگا. مراد کیا ہوگا، بے شک وہ دلائل التی ناسبہ الشارع، جن کو قائم کیا ہے شارع نے بطور دلیل، یعنی وہ دلیلیں جن کو بطور شارع نے دلیل بنایا وہ کتنی تھیں. اور اگر شرع کا لفظ بمعنی المشروع، مشروع کے معنی میں ہو، یعنی مصدر مبنی للمفعول کے معنی میں ہو، پھر کہتے ہیں اس میں پھر شرع کے اندر جو الف لام ہوگا وہ جنس کا ہوگا. پھر معنی کیا بنے گا، ان ادلۃ الاحکام المشروعۃ صلاحتن، کہ احکام مشروعہ کی، احکام شرعیہ کی دلیلیں کتنی ہیں، 3، قرآن حدیث اجماع قیاس. پھر تیسرا قول بیان کیا کہ اولا یہ ہے، زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ شرع کا لفظ کیا ہے، کیا اس میں جامع تو کس کے لیے، دین کے لیے، یعنی نام ہو کس کا، دین کا. تو معنی کیا بنے گا، دین کی اصل کتنی ہے، دین کی دلیلیں کتنی ہیں، 3. تو کہتے ہیں جب اس میں جامد ہوگا فلا یحتاج الی التاویل، پھر تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب جی مصدر کو مبنی للفاعل کے معنی میں لینے کی، مصدر کو مبنی للمفعول کے معنی میں لینے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. نہیں تو جی دوسری بات یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو کیا ہے شریعت کے اصول تو نہیں بیان کرنے تھے، آپ نے تو اصول فقہ کے اصل بیان کرنی تھی. تو جواب دیا کہ شریعت کی جو اصل ہے نا قرآن و حدیث اجماع قیاس، جیسے ہی یہ فقہ کی اصل ہے ایسی ہی علم الکلام کی بھی اصل ہے. اس بنا پر کہا شریعت کی اصل، تاکہ علم الکلام کو بھی یہ شامل ہو جائے اور فقہ کی اصل کو بھی کیا ہے شامل ہو جائے، کیونکہ فقہ کی اصل بھی کیا ہے قرآن و حدیث اجماع قیاس ہے. اسی طرح کلام، علم الکلام کی اصل بھی کیا ہے، یہی ہے. کہتے ہیں انما لم یقل اصول الفقہ، ماتن نے اصول فقہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا، کیونکہ یہ اصول قرآن و حدیث اجماع، کما انها اصول الفقہ، جیسا کہ یہ کیا ہے فقہ کی اصل ہیں،
فَكَذَلِكَ اسی طرح یہی قرآن و حدیث اجماع قیاس کیا ہے علم الکلام کی بھی اصل ہیں. ٹھیک ہو گیا حضور؟ یہ وہ سبق تھا جو ہم نے پڑھ لیا تھا. تو آج کا سبق جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آج کا جو عبارت ہے کہ تو جان کہ شریعت کی اصل کتنی ہیں؟ 3 ہیں. شریعت کی اصل کتنی ہیں؟ 3. اعلم ان اصول الشرع اصلاحاتن. شریعت کی اصل کتنی ہیں؟ 3. پہلی کون سی ہے؟ الکتاب والسنت واجماع الامت. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت. اجماع امت. تو سب سے پہلے نحوی ترکیب کا بیان کریں گے. یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ نحوی ترکیب کہ صاحب نور الانوار یہ جو کہہ رہے ہیں الکتاب والسنت واجماع الامت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں بدل من صلاحت. یہ جو متن کی عبارت ہے نا لفظ ثلاثہ یہ والا، یعنی یہ عبارت کیا بن جائے گی؟ فرماتے ہیں مبدل منہ. کیا بن جائے گی؟ مبدل منہ. ٹھیک ہے حضور؟ اور مبدل منہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ یہ کیا بن رہی ہے؟ ان کی خبر، ان اصول الشرع صلاحتن. تو مبدل منہ کیا ہے؟ ان کی خبر ہونے کی بنا پر کیا ہے؟ مرفوع. تو مبدل منہ کا جو اعراب وہ اعراب اس کے بدل کا، تو کیا کہیں گے؟ الکتاب والسنت واجماع الامت. واجماع الامت. ٹھیک ہے حضور؟ جی. پہلی ترکیب کیا بیان کی کہ بدل من صلاحت. یہ تینوں کیا ہے؟ کیا ہے؟ لفظ ثلاثتن کی کیا آ رہا ہے؟ بدل. اس سے کیا آ رہا ہے؟ بدل. صلاحتن جو ہم نے پڑھا ہے نا متن میں، اس سے کیا آ رہا ہے؟ یہ بدل. او بیان لہ. ٹھیک ہے؟ اب میں نے جو صلاحتن لکھا ہے نا، صلاحتن یہاں بطور حکایت لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ بطور حکایت. وگرنہ دیکھا جائے نا تو یہ من حرف جار کے بعد صلاحتن پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم بطور حکایت اس کو پڑھ رہے ہیں تو حکایت کے طور پر یہاں پر کیا تھا؟ مرفوع تھا نا. دیکھیں مرفوع تھا. تو بطور حکایت جب پڑھیں گے تو من جارہ ہونے کی بنا پر پھر بھی کیا ہے؟ بطور حکایت سے کیا پڑھیں گے؟ صلاحتن. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا الکتاب و سنت و اجماع الامت، یہ بدل آ رہے ہیں کس سے؟ لفظ صلاحتن سے. صلاحتن جس کا تذکرہ کہاں پر ہوا؟ متن کے یہاں پر ہے، اس سے بدل. ٹھیک ہے؟ یعنی الکتاب معطوف علیہ وورثتف السنت معطوف اول واجماع مضاف الامت مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی. الکتاب اپنے دونوں معطوفین سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ صلاحتن لفظ سے کیا ہے؟ متن کی عبارت. صلاحتن لفظ سے کیا بن جائے گا؟ بدل. کیا بن جائے گا؟ بدل. دوسری ترکیب یا صلاحتن کا لفظ کیا بنے؟ مبین. کیا بنے؟ دوسری ترکیب کے مطابق یہ بن جائے مبین. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. عطف بیان. ہاں تو پھر الکتاب کیا بنے گا؟ عطف بیان. عطف بیان. ٹھیک ہے حضور؟ تو پھر بھی کیا ہے؟ مرفوع پڑھا جائے گا. پھر بھی تینوں کو کیا پڑھا جائے گا؟ مرفوع. دو ترکیبیں بیان کی. بدل من صلاحتن، یا یہ صلاحتن کے لفظ سے کیا ہے؟ بدل آ رہے ہیں. او بیان لہو، یہ یا صلاحتن کے لفظ سے کیا ہے؟ بیان ہے. ٹھیک ہے؟ جی. اب کہتے ہیں والمراد من الکتاب. اب شریعت فقہ کی اصل جو ہے نا، شریعت کی یا فقہ کی اصل وہ کتنی ہے؟ 3 ہے. ٹھیک ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت. اب سوال پیدا ہے کہ فقہ کی جو اصل ہے، فقہ کی جو بنیاد ہے، پوری کتاب اللہ تو نہیں ہے. وہ تو بعض آیتیں ہیں جن سے فقہی احکام ثابت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بعض آیات. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکتاب پر یہاں پر بعض کا لفظ مضاف ہے. کیا ہے؟ بعض کا مطلب ایک جو ہماری ثابت ہوتی ہے نا، وہ سارے قرآن پاک سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک کتاب اللہ کی بعض آیات سے فقہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ ثابت. یہی عبارت کو جواب دے رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ المراد من الکتاب. یہ جو متن میں کیا ہے؟ لفظ الکتاب ہے یہ والا، اس سے کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ بعض الکتاب. کیا مراد ہے؟ بعض کتاب اللہ. کیا مراد ہے؟ بعض کتاب کی بعض آیات. اور وہ ہوا مقدار 500 آیت، اور وہ کتنی ہے؟ 500 آیات کی مقدار ہے. یعنی فقہی احکام جو ہمارے ثابت ہوتے ہیں فقہ کے، وہ 500 آیتوں سے کیا ہوئے ہیں؟ ثابت ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے، پتہ اچھا چلا فقہ کی جی اصل جو فقہ کی دلیل بنی نا وہ 500 آیات بنی. تو 500 جی آیات کتاب اللہ کا بعض ہے. کتاب اللہ کا کیا ہے؟ بعض. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر الکتاب سے پہلے کون سا لفظ مضاف ہے؟ بعد کا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں شارح کیا ہے؟ مل مراد من الکتاب. یہ جو متن میں الکتاب آ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بعض الکتاب. کتنی کتاب؟ با کتاب کی، جی کتاب اللہ کی بعض آیات، کتاب اللہ کی. بعض آیات اور وہ کتنی ہے؟ وہ مقدار و ہم سے ہم سے میت آیت آیت. ٹھیک ہے، اور وہ ہے 500 آیتوں کی مقدار. کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے اسی بات کی. لأنه اصل الشرعی، یہی 500 آیتیں ہی کیا ہیں؟ اصل الشرعی، شریعت کی اصل ہے. انہی سے کیا ہے؟ احکام شریعہ کیا ہوئے ہیں؟ ثابت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فقہ کے احکام جی یا علم الکلام کے احکام انہی 500 آیات سے کیا ہوئے ہیں؟ ثابت. کہتا ہے والباقی قصص ونحوها، اور بقی آیات جو ہے وہ یا تو کس سے ہیں یا ان جیسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جی اب آ گیا ہا کذا. کہتے اسی طرح کہا تھا نا فقہ کی اصل کیا ہے؟ سنت رسول ہے. تو ساری حدیث بھی کیا ہے؟ فقہ سے ان سے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ بعض حدیث جی کیا ہوئی ہیں؟ فقہ ثابت ہوئی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی ہا کذا المراد من السنت، اسی طرح مراد ہوگا کس سے؟ سنت سے سنت سے. مطلب بعدها، سنت سے بھی کتنی مراد ہوں گی حدیث؟ بعض حدیث. ٹھیک ہے، وہ جی مقدار صلاحت آلاف، اور وہ کتنی مقدار ہے حضور؟ 3000 مقدار صلاحت جی آلاف، اور وہ ہے 3000 احادیث کی مقدار، جن سے کیا ثابت ہوئی؟ فقہ. ٹھیک ہے، علامہ جی قالو، اس بنیاد پر جو فقہا نے کہا ہے. تیسرا قول جی کہ اب مراد اجماع امت سے بھی فقہ ثابت ہوئی ہے. تو کہتے ہیں جی المراد باجماع امت اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، مراد اجماع امت سے کیا ہے؟ امت محمدیہ کا اجماع ہے. امت ٹھیک ہے محمدیہ محمد کا اجماع. یہ بھی کیا ہے؟ فقہ کے لیے، فقہ یا احکام سے کیا ہوئے ہیں؟ ثابت. اب امت جی محمدیہ کا اجماع کیوں؟ لشرافتها، کیونکہ امت محمدیہ کو کیا حاصل ہے؟ شرف و کرامتها، اور اسے کیا ہے؟ ایک کرامت، شرف و کرامت حاصل ہے. کس کو؟ امت محمدیہ کو. ٹھیک ہے، جی تو یہ اجماع بھی، امت محمدیہ کا اجماع بھی، اس سے بھی کیا ہے؟ شرعی احکام کیا ہو جاتے ہیں؟ ثابت ہو جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے امت محمدیہ ہے کون؟ ٹھیک ہے نا، امت جی محمدیہ سے جہاں پر کیا مراد ہے؟ تو پہلا مصداق، یہاں پر کیا آ رہا ہے حضور؟ علامہ صاحب تو امت محمدیہ کا پہلا مصداق سواء کان اجماع اہل المدینہ تھے. ٹھیک ہے، برابر ہے کہ اجماع امت محمد سے کیا مراد ہو؟ اہل مدینہ کا اجماع ہو. دوسرا ٹھیک ہے قول اجماع اطرت رسول، یا امت محمدیہ کے اجماع سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کا اجماع. ٹھیک ہے، یا تیسرا قول یہ ہے کہ اجماع جی صحابت او نحوہم، صحابہ کرام کا اجماع یا ان جیسوں کا، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا اجماع. ٹھیک ہو گیا حضور؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. تو اب ایک نظر اس کو دہرا دیتا ہوں شروع سے. پہلے کیا بیان کیا کہ اعلم ان اصول الشرع صلاحتن، کہ تو جان کہ شریعت کی دلیلیں 3 ہیں. شریعت کی دلیلیں کیا ہیں؟ 3. 3 صلاحتن کا لفظ مبدل من ہوگا، تو جی الکتاب و السنت و الاجماع والامت کیا بن جائیں گے؟ بدل. یا صلاحتن کا لفظ مبین ہوگا تو وہ کیا بن جائیں گے؟ عطف بیان. ٹھیک ہے، جی تو جی یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں الکتاب و سنت و اجماع الامت. پہلی ترکیب کے مطابق یہ بدل ہے کس سے؟ لفظ صلاحتن سے. دوسری ترکیب کے مطابق یہ کیا ہے؟ عطف بیان ہے اس کا، صلاحتن کا. اب مراد کتاب اللہ سے کیا ہے؟ بعض کتاب کی آیات ہے، کیونکہ وہ مقدار 500 آیت، اور فقہ کی اصل، فقہ کی دلیل کیا ہے؟ 500 آیات کی مقدار ہے. کیونکہ 500 آیات ہی کیا ہے؟ ہوا لأنه اصل الشرع، شریعت کی اصل ہے، یعنی شرعی احکام کی اصل ہیں، بنیاد ہیں. جی ٹھیک ہے، جی اور باقی جی جو آیات ہیں وہ کس سے اور ان جیسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وَهَكَذَا جی الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ، کہتے ہیں اسی طرح سنت کے لفظ سے، مطلب کے اندر سنت کا لفظ آیا نا یہ والا، اس سے بھی کیا ہے؟ اس سنت کے لفظ سے بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسی طرح بعض مراد ہے بعض آیتیں، بعض حدیث. اور وہ کتنی ہے؟ وہ مقدار اسرات آلاف، وہ 3000 کی مقدار ہے. علامہ قال، اس قول کے مطابق جو فقہا نے بیان کیا.
اور مراد اجماع امت سے کیا ہے؟ امت محمدیہ کا اجماع ہے. کیوں امت محمدیہ کا اجماع؟ امت محمدیہ کے شرف اور کرامت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. برابر ہے کہ آپ امت محمدیہ کا اجماع، چاہے وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو پہلے قول کے مطابق، ٹھیک ہے، دوسرے قول کے جی مطابق چاہے وہ کیا ہو، اطرت رسول کا اجماع، یعنی حضور کی آل اولاد کا اجماع، ٹھیک ہے. تیسرے قول کے جی مطابق یہ کیا ہے؟ امت محمدیہ سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام و نحوہم، ان جیسے یعنی تابعین اور تبع تابعین کا اجماع، ٹھیک ہے. اس سے بھی کیا ہے؟ جی شریعہ کام کیا ہوئے ہیں؟ ثابت. یہاں تک صاحب کلیئر ہو گیا حضور؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اجماع امت سے مراد مجتہدین بھی ہے. ٹھیک امت ہے میں سے کیا ہے؟ مجتہدین. مجتہد اذ الاجماع اتفاق متحد الاصل علی حکم الدین، ٹھیک ہے، کیونکہ اجماع دراصل کیا ہے؟ زمانے کے مجتہدین کا متفق ہو جانا، زمانے کے جی مجتہدین کا کیا ہو جانا؟ متفق ہو جانا. کس پر؟ علی حکم الدین، دین کے کسی حکم پر، دین کے کسی حکم پر زمانے کے مجتہدین کا متفق ہو جانا، یہی کیا ہے؟ اجماع ہے. ٹھیک ہے. حضور نے ٹھیک فرمایا، دیکھیں جی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی جمع نہیں ہوگی گمراہی پر. ٹھیک ہے حضور. جی امام مالک کہتے ہیں شرط ہے اجماع کے اندر اہل مدینہ کا اجماع، کیونکہ اہل مدینہ کو کیا حاصل ہے؟ شرط. بعض کے نزدیک صحابہ کا اجماع، کیونکہ صحابہ کو کیا حاصل ہے؟ شرط. بعض کے نزدیک اطرت رسول کا اجماع، حضور کی جی آل اولاد کا اجماع، لفضلہم، یعنی حضور کی آل اولاد کی فضیلت کی وجہ سے. اور نحوہم سے کیا مراد تھا؟ تابعین کا اجماع. ٹھیک ہے نا حضور؟ اچھا ان کے بعد ہے جی کلیئر ہو گیا حضور؟ جی یہاں تک ہماری بحث کیا ہو چکی؟ پوری ہو چکی. آپ کہتے ہیں ہاں، والاصل الرابع، والاصل رابع الرابع، اتنی دلیل فرماتے ہیں والاصل الرابع القیاس. اور چوتھی اصل کیا ہے؟ قیاس چوتھی اصل کیا ہے حضور؟ قیاس. یعنی قیاس چوتھی دلیل جو ہے فقہ کی، جہاں سے فقہ ايوه ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. والاصل رابع القیاس. اور جی چوتھی اصل کیا ہے؟ قیاس ہے. اب جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تینوں، یہاں فرمایا نا کہ شریعت کی اصل کتنی ہے؟ تین. شریعت کی اصل کتنی ہے؟ تین. اور ادھر پھر جی فرمایا کیا ہے؟ تین شریعت کی چوتھی اصل کیا ہے؟ قیاس ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ساتھ شامل کر دیتے تو اس کا وہی جواب ہے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ کیا ہے؟ آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک پہلی تین جو ہے وہ کیا ہے؟ مثبت احکام ہے، ٹھیک ہے. جی اور چوتھی جو ہے قیاس کیا ہے؟ مظہر احکام ہے، یعنی حکم کو کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی وجوہات ہوں گی جو بیان کریں گے خود صاحب نور الانوار. دیکھیں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الاصل الرابع بعد الصلاۃ للاحکام، ٹھیک ہے، احکام شریعہ کے لیے ان تینوں اصل کے بعد جو چوتھی اصل ہے، اور وہ کس کے لیے؟ فرماتے ہیں للاحکام الشرعیہ، کس کے لیے؟ احکام شرعیہ کے لیے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ احکام شرعیہ کے لیے تینوں اصل کے بعد جو چوتھی اصل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ القیاس، اور وہ ہے قیاس. وہ کیا ہے؟ قياس قیاس. لیکن کون سا قیاس؟ ہر قیاس نہیں، اس کے ایک خاص وصف بیان ہو رہا ہے. کیسا قیاس؟ یہ بنے گا موصوف. یہ کیا جی بنے گا؟ فعل موصوف ٹھیک ہے. کون سا قیاس؟ هو القیاس ایسا قياس المستنبط، وہ قیاس جس کو اخذ کیا گیا ہو، جس قیاس کو لیا گیا ہو، من هذه الاصول الثلاثه، کس سے؟ ان تینوں اصل سے. ان تین یعنی قیاس فقہ کے اندر وہی معتبر ہوگا، وہ قیاس جس کی علت کہاں سے حاصل ہوئی ہو؟ قرآن، حدیث، جی اور کس سے؟ اجماع سے. کس سے؟ اجماع کیونکہ اصلا احکام کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ قرآن قرآن، حدیث اور سے اجماع سے. کس سے؟ جی کیونکہ یہ ہے قرآن حدیث مثبت احکام. یہ کیا ہے؟ مثبت احکام اور مثبت قیاس کیا ہے؟ مظہر احکام. مثبت جی مظہر احکام. ٹھیک ہے حضور. جی تو لہذا احکام قیاس کا کون سا ظاہر کون سا ہوگا؟
کون سا معتبر ہوگا؟ وہ قیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، وہ قیاس جو اخذ کیا گیا ہو کس سے؟ ان ان تینوں اصل تین سے، تینوں اصل سے، اصل جی ٹھیک ہے، اس کا خاص وصف ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اخذ جی کیا گیا ہو ان تینوں اصل سے۔ اب سوال ہے، سوال یہاں اٹھا، سوال یہ اٹھا کہ چاہیے تھا کہ کیا کر دیتے، ماتن ادھر ہی قید لگا دیتے متن میں ہے الاصل الرابع القياس المستنبط من جی هذه اصول الثلاثہ، ٹھیک ہے نا، یہی کہہ دیتے جہاں پر ہی، ٹھیک ہے، جی تاکہ یہ تعریف کیا ہے صرف اسی قیاس کو شامل ہوتی جو کس کا ہے؟ فقہ کا، یہ کیا ہے؟ فقہ جی کا، ٹھیک ہے، وگرنہ قیاس آپ جانتے ہیں قیاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قیاس شرعی ہوتا ہے، قیاس عقلی ہوتا ہے، قیاس فقہی ہوتا ہے، تین طرح کا قیاس ہوتا ہے، کتنے طرح کا؟ جی قیاس شرعی کہ ایک چیز دوسری چیز کے مشابہ نظر آئے نا، تو ہم ایک کو مقیس لا بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو مقیس مشابہت کی بنا پر، ٹھیک ہے، جی اور قیاس عقلی کیا ہے کہ چند قضایا جن کو مان لینے کے بعد ایک اور قضیہ ماننا پڑ جائے، جیسے ہم قیاس منطقی کہتے ہیں، اسے کو قیاس عقلی کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے منطق کے اندر قیاس، جی 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 چند قضایا جن کو مان لینے کے بعد ایک اور قضیہ ماننا پڑے اسے کہتے ہیں ہم قیاس، ٹھیک ہے، قضیے کے احکام میں جی ایک قیاس ہے نا، قیاس استقراء اور تمثیل، تو وہ قیاس جی کیا ہے؟ قیاس عقلی ہے، منطقی قیاس ہے، ٹھیک ہے، جی تو کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں صاحب نور الانوار مشورہ دینا چاہ رہے ہیں، صاحب نور الانوار کیا ہے؟ مشورہ دینا مشہور چاہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَ بِهَذِهِ الْقَيْدِ، ٹھیک ہے، مناسب تھا کہ ماتن اس قیاس کی قید لگا دیتے، اس قیاس کو مقید کر دیتے بہذا القید، اس قید کے ساتھ ہے المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، ٹھیک ہے نا حضور، جی موصوف کے لیے صفت قید ہوتی ہے نا حضور، موصوف جی کے لیے یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ قیادت قید، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کان جنبغی، جی صاحب نور انوار فرماتے ہیں مناسب تھا کہ ان یقیدہ، کہ قیاس کو کیا کرتے، اس قیاس کو قید مقید کر کرتے کس کے ساتھ؟ اس قید کے ساتھ ہے، یہ والی قید جو ہے، جی سب- ٹھیک ہے نا حضور، مطلب ہی میں مقید کر دیتے، جی کما قیدہ فخر الاسلام وغیرہ، جیسے کہ اسی بات کی قید کس نے لگا دی ہے؟ علامہ فخر اسلام علامہ بزدوی بزدوی وغیرہ اور ان کے علاوہ نے، جی کیوں قید لگائی جی ہے یہ والی قید المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، کیوں قید لگائی ہے کہ لیخرج القیاس الشرعی والعقلی، تاکہ اچھا جی قیاس فقہی سے نکل جائے، کون نکل جائے؟ قیاس شبہی شرعی اور قیاس عقلی، قیاس شرعی اور قیاس عقلی، یعنی قیاس منطقی اور قیاس شرعی کیا ہے؟ قیاس فقہی سے کیا ہے؟ نکل جائے۔ نکل جائے اب سوال بتایا کہ انہوں نے قید کیوں نہیں لگائی، تو اس کا جواب اچھا دے رہے ہیں وَلَكِنَّهُ، لیکن ہوا کیا کہ لَكِنَّهُ اکتفا، مصنف نے اکتفا کر لیا کس پر؟ بالشہرت، مشہور ہونے پر، کس پر؟ شہرت پر، اچھا کیونکہ جو فقہ، اصول فقہ کے اندر اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا نا قیاس، تو ہر ایک کے ذہن میں ہوگا کہ میری مراد قیاس ہے، کون سا قیاس ہے؟ وہ جو قیاس فقہ ہی ہے، شرعی نہ کہ قیاس جی شبہی اور نہ کہ قیاس عقلی، کلیئر عقلی ہو گیا؟ جی تو ماتن نے جی قید کیوں نہ لگائی؟ ٹھیک ہے، مناسب مشورہ تو دے رہے ہیں خود صاحب جی نور جی الوا، کان ينبغي ان يقیدہ، مناسب یہ تھا کہ ماتن جو ہیں، کون؟ کتاب المنار والے ماتن کیا ہے؟ اس قیاس کو مقید کرتے اس قید کے ساتھ، یعنی المستنبط من هذه اصول الثلاثہ والی قید کے ساتھ، کما قیدہ، جی جیسے کہ اسی بات کی قید لگائی ہے کس نے؟ علامہ فخر الاسلام علامہ بزدوی نے اور آپ کے علاوہ نے، کیوں قید لگائی ہے؟ لیخرج القیاس الشبہی، تاکہ قیاس فقہی سے نکل جائے کون؟ قیاس شبہی شبی اور قیاس عقلی، یعنی قیاس منطقی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ولکنہ اکتفا، لیکن مصنف نے کیا کیا؟ اکتفا کیا کس پر؟ شہرت پر، مطلب یہ کہ جو بھی کیا ہے اصول فقہ یا جو مشہور ہو چکا ہے نا قیاس، ٹھیک ہے جی نا حضور، تو وہ جب قیاس کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد قیاس شبی نہیں ہوتا، قیاس عقلی نہیں ہوتا، بلکہ کون سا لیا جاتا ہے؟ قیاس شرعی، قیاس فقہی، ٹھیک ہے حضور؟ ٹھیک ہے جی علامہ فخر الاسلام کے علاوہ اور کس نے قید لگائی تھی؟ صاحب منتخب اسامی، کون ہے؟
साहिब मुंतखब हसामी। ठीक है हुजूर, क्या जी से सभी की मिसाल उन्होंने दे दिया कजा सब इस क्या से मतलब में आता है ना, क्या से सभी कैसे कहते हैं, कहा जी युकाला बिफ्तराद अल कायदत अल उला लिअन्नहा मुशाबिहतुन लिल कायदत अल अखीरा। ठीक है, गोया कि कहा जी गया कि कायदा उला शबीह भी फर्ज है, कायदा उला भी क्या है, बाजों ने कहा कि कायदा उला भी क्या है, फर्ज है। क्यों कायदा उला फर्ज है, लिअन्नहा मुशाबिहतुन लिल कायदत अल अखीरा। नमाज में होता है ना कायदा उला और कायदा अखीरा, जी दो रकत के बाद जो बैठते हैं वो कायदा उला कहलाता है, और जी 4 रकत के पूरा होने के बाद जो बैठते हैं वो कायदा अखीरा कहलाता है। तो जी बाज़ उलमा ने कहा कि कायदा उला जैसे कायदा अखीरा फर्ज है, तो कायदा उला को मुशाबत है किसके साथ, कायदा अखीरा के साथ, तो लिहाजा वो भी क्या होना चाहिए, फर्ज। क्या होना चाहिए, वो भी फर्ज। फर्ज होना चाहिए। तो कहते हैं निस्बत हाज़ल कौल इलल इमाम मालिक, कहते हैं इस कौल की निस्बत किसकी तरफ की गई है, इमाम मालिक की तरफ। कहते हैं ये निस्बत करना खता है, ये क्या है, खता, क्योंकि अच्छा कायदा उला आप इमाम मालिक के नसीब के आता सुन्नत था, क्या था। सुन्नत है। अब क्या सकली कैसे कहते हैं, चांद कदा है जिसको मान लेने के बाद एक और कदिया मानना पड़े, जैसे कि क्या सकली कैसे कहते हैं, क्या सकली क्या है, कहा युकाल, जैसे ये कहा जाए अल आलम मुतगय्यर, ये पानी कुल्लु मुतगय्यर हादिस, फल आलम हादिस, नतीजा क्या हादिस निकलेगा, फल आलम। हादिस और आप जानते हैं इस चीज को कि अल आलम मुतगय्यर क्या है, सुगरा, जी कुल्लु मुतगय्यर हादिस क्या है, कुबरा। तो और इसमें खबर हद औसत क्या है, तकरार के साथ आ रहा है, वो कौन सा है, मुतगय्यर, मुतगय्यर मुतगय्यर से जाएगा जी काट, तो नतीजा क्या निकलेगा, अल आलम हादिस। ठीक है, हादिस तो चंद कजाया जी जिनको मान लेने के बाद एक और कजिया मानना पड़ जाए उसे क्या कहते हैं, क्या से अकली। अकली ठीक है। ठीक है ना हुजूर। जी तो अब सवाल पैदा है कि मातिन ने इसकी कैद क्यों ना लगाई, इसकी है क्या उसके साथ मतन जी में, बिल्कुल तो उसका जवाब क्या दिया, क्योंकि ये मातिन ने इत्तेफाक कर लिया किस पर, मशहूर होने पर। ठीक है, तो शोहरत किसकी है, क्या से शरई किया है, क्या से फिकी किया है, ना कि क्या से शरई की, ना कि क्या से अकली की। ठीक यहाँ है। तक क्लियर हो गया हुजूर। जी जी शोहरत की वजह से। तो यहाँ तक काफी है, अब वो हर एक की नजीरें आएंगी। उस क्यास की नजीर जी जो मुस्तंबत हुआ किताबुल्लाह से, यानी मतलब क्यास तो किया गया है लेकिन उसकी हमें असल कहाँ से मिली, किताबुल्लाह से। कुरान और सुन्नत जी एक उस क्यास के नजीर जो मुस्तंबत हुआ है किससे, किताबुल्लाह से। उन्होंने क्या कहा था वो क्यास, देखें असल असल राबे, चौथी असल क्या है, अहकाम शरिया के लिए 3 असल के बाद चौथी असल कौन सी है, तो वो क्यास है, वो क्यास है। प्यास कौन सा क्यास, जिसको अखज किया गया हो इन तीनों असल से, तीनों असल से, कुरान हदीस और इजमा से, किसे। इज्मा इज्मा कुरान हदीस और इज्मा से आगाज किया गया हो। तो पहली मिसाल किसकी आ रही है, उस क्यास की नजीर है जो मुस्तंबत हुआ किससे, किताबुल्लाह से, किससे। ये किताब अल्लाह से। दूसरी मिसाल कौन सी आ रही है, नजीर उल क्यास मुस्तंबत मिन सुन्नत, उस क्यास की जी नजीर जो उसको हासिल किया गया है, अखज किया गया है, किससे, सुन्नत रसूल से। सुन्नत से। तीसरा कौन सा आ रहा है, इधर देखें, व नजीर उल क्यास मुस्तंबत मिनल इजमा, उस जी क्यास की नजीर जो अखज किया गया है किससे, इजमाए उम्मत से। ठीक हो गया। तो ये जी कितने, कितनी मिसालें आएंगी, 3 तीन मिसालें आएंगी। पहला वो उस क्यास की नजीर, ठीक है, जो हासिल किया गया किससे, किताबुल्लाह किताब से, से। जिसका अखज किया गया किससे, किताबुल्लाह से। दूसरी कौन सी है, वह नजीर उल क्यास मुस्तंबत मिन सुन्ना, जो उस क्यास की हदीस नजीर जिसको अखज किया गया किससे, सुन्नत रसूल से। जी और तीसरा कौन सा है, उस क्यास की नजीर मिसाल जिसको क्या है, अखज किया गया किससे, इज्मा से। इजमाए उम्मत से। ठीक है, जी जी तो क्या फरमाते हैं, काफी है या आगे चले, ये काफी है ठीक। काफी हो गया। जी तो एक नजर अब इसको भी दोहरा लेते हैं शुरू से बिल्कुल। ठीक जी ठीक है, तो क्या कहा, तू जान की शरीयत की असल कितनी है, 3। तीन है। ठीक है, किताबुल्लाह, जी सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत। नावी तरकीब बयान की कि ये तीनों क्या है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत क्या है। नावी तरकीब में ये क्या है, और बदल कर रहे हैं लफ्ज सलाहतुम से, या जी लफ्ज सलाहतुम से ये क्या है, अत्फ़ बयान। और मुराद जो किताबुल्लाह है इससे बाज किताबुल्लाह की आयत है, और वो कितनी है जिनसे फिकी अहकाम साबित होते हाँ हैं,
वो मकदार 500 आयतन, वो 500 आयतों की آية मकदार है, क्योंकि 500 आयात ही शरीयत की असल है और बाकी आयात में किस्से और इन जैसी चीजों का बयान है। इसी तरह ठीक है मुराद सुन्नत से बाज अहादीस है, और वो कितनी मकदार है? फुकहा के मुताबिक वो है 3000 की मकदार, 3000 जिससे फिक्र अहकाम साबित हुए। और मुराद इजमा उम्मत से उम्मत मुहम्मदिया का इजमा मुराद है, ना कि ठीक पिछली उम्मतों का इजमा, ना कि पिछली उम्मतों का جميل इजमा। क्यों? उम्मत मोहम्मदिया के शर्फ और करामत की वजह से। बराबर है कि अब उम्मत मोहम्मदिया क्या हो, आल मदीना का इजमा हो, चाहे हुजूर की आल औलाद का इजमा हो, यानी अहले बैत का, चाहे वो सहाबा या ताबईन का क्या हो, इजमा। ना हम से मुराद جميل क्या है? ताबईन। ठीक है ना हुजूर? جي और अल असल राबे क्यास, चौथी असल क्या है? क्यास है, यानी वो असल, असल राबे किसके लिए? आकाम शरइया के شرعي लिए। ये جي आकाम शरइया के लिए तीन असल के बाद, तीन दलीलों के बाद चौथी दलील कौन सी है? वो क्यास أيوة है। कौन सा क्यास है? वो वो क्या क्यास है मखसूस जिसको भी अखज किया जाए इन तीनों असल से, यानी कुरान हदीस और इजमा से। ठीक है? ठीक इससे मुराद कौन सा ठीक क्यास है? क्यास से शरعي शरई भी कह فقهي सकते हैं, और इसको क्यास से فقهي फिकही भी कह सकते हैं। ठीक है हुजूर? जी अब फरमाते हैं साहिब नूर अलवार मशवरा दे रहे हैं मातिन को कि मुनासिब ये था कि कियास की कैद लगा देते इस कैद के साथ है, अल मुस्तंबत जी मिन हाजिल उसूल सलासा की कैद के साथ। जैसे किसी की कैद लगाई अल्लामा फखरुल इस्लाम अल्लामा बजदवी ने और साहिब हुसामी ने। सामने क्यों कैद लगाई ये? ताकि क्या से फिकी से निकल जाए कौन? क्या से जी शबी और क्या से अकली, क्या से मंतकी। लेकिन जी मुसन्निफ ने क्या क्यों ना लगाई? क्योंकि उन्होंने इत्तेफाक किया है किस पर? मशहूर होने पर, क्योंकि मशहूर कौन है? क्या से फिकी है, ना कि क्या से शबी और जी क्या से अकली। और फिर हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे उस क्यास की नजीर जिसको अखज किया गया किससे? किताबुल्लाह से। दूसरा क्या है? उस क्यास की नजीर जिसको दलील अखज की गई किससे? जिसकी इल्लत कहाँ से ली सुन्नत गई? सुन्नत रसूलुल्लाह से। और उस क्यास की नजीर जिसकी इल्लत कहाँ से हासिल हुई? इजमाए उम्मत से। ठीक हो गया हुजूर? जी चलिए जी, अब इसमें कोई डाउट रह गया तो बता दें। ये सही हो गया जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम